لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محرم الحرام کے ایام ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے دسمبر 2010 میں محرم کے ایام میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور اس میں حضور نے یہ بیان فرمایا، ایک ویڈیو کلپ کی صورت میں اس کو سنتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ یہ مہینہ یعنی محرم کا مہینہ، جس کے پہلے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں آج سے 1400 سال پہلے 10 تاریخ کو ظالموں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے کو شہید کیا تھا، جس کی داستان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان ظالموں کو یہ خیال نہ آیا کہ کس ہستی پر ہم تلوار اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، جب ایمان مفقود ہو جائے تو پھر سب جذبات اور احساسات مٹ جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس بندے کا کیا مقام ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کس طرح ہوئی اور اس کے بعد آپ کی نعش مبارک سے کیا سلوک کیا گیا، یہ واقعہ سن کر انسان اس یقین پر قائم ہو جاتا ہے کہ شاید ظاہر میں تو وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں خدا تعالیٰ کی ذات۔ ناظرین کرام، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی زبان سے آپ نے اس دردناک واقعہ کا تذکرہ سنا۔ تاریخی لحاظ سے سال کے اس مہینے ان ایام میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس واقعہ کی کیا تفاصیل ہیں، اور اس واقعہ سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے، ان پہلوؤں کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے MTA پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے۔ آج اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ آپ ہمیں کال کر کے یا واٹس ایپ نمبر پر ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے یا وائس نوٹ کے ذریعے، اسی طرح ٹویٹر یعنی ایکس پر اور ای میل کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ آج کے اسی پروگرام میں آپ کو جواب مل جائے، تو سب سے بہترین ذریعہ ہوگا کہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبر پر فون کر لیں۔ فون کے لیے یہ میں درخواست کروں گا کہ واٹس ایپ نمبر پر فون کرنے سے براہ راست اسٹوڈیو میں بات نہیں ہو سکے گی، اس لیے وہاں آپ ٹیکسٹ کے ذریعے یا وائس میسیج کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور ٹیلی فون لینڈ لائن نمبر پر آپ براہ راست سوال پوچھ سکیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں سوالات کے جواب دینے کے لیے شریک گفتگو ہوں گے۔ کینیڈا اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ شامل ہیں مکرم محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب اور مکرم محترم مولانا عبدالسمیع خان صاحب، اور لندن اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ تینوں بزرگان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
سوالات کا سلسلہ جو اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے، پچھلے پروگرام کے بعد جو مزید سوالات ہیں سلسلہ وار آگے چلتے ہوئے ان پر بات کریں گے۔ ایک جو آج کا سوال پہلا ہے اس کا تعلق گزشتہ پروگرام میں ذکر ہونے والے ایک بات سے ہے، اور اس سوال کے لیے ہم چلیں گے مکرم محترم مولانا عبدالسمیع خان صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سمیع صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع صاحب، پچھلے پروگرام میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی ذکر ہوا تھا، تو کیا وہ خلیفہ تھے اور انہوں نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی تھی؟ اور اس سے ایک سوال یہ بھی کہ کیا کوئی خلیفہ از خود اپنی خلافت سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ جی جزاکم اللہ وسیم صاحب، یہ امام حسن کی خلافت سے دستبرداری یا خلفاء کی خلافت سے دستبرداری ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے متعلق کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور اگر خلیفہ خدا بناتا ہے اور قرآن کریم سے یہی ثابت ہے اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ خلافت خدا عطا فرماتا ہے، تو اگر خدا خلیفہ بناتا ہے تو کسی کی دستبرداری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انبیاء کی ہزاروں سالہ تاریخ میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ کسی نبی نے نبوت سے دستبرداری اختیار کر لی ہو، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ کچھ لوگ تیری خلافت کی قبا کو اتارنا چاہیں گے، تو ہرگز نہ اتارنا، اور حضرت عثمان ڈٹے رہے، ہر قربانی دے دی، جان کی قربانی دے دی، لیکن خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ لیکن حضرت حسن کا جو واقعہ ہے اس میں ایک کنفیوژن ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے وقت جو حالات تھے، عالم اسلام بہت کنفیوز تھا، قتل و غارت ہو رہی تھی۔ حضرت علی کی شہادت کی وجہ سے دو الگ الگ گروپ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تھے، ایک مکہ مدینہ حجاز میں اور دوسری طرف شام میں جہاں امیر معاویہ تھے۔ تو حضرت حسن کی بیعت ان قریبی علاقوں نے تو کر لی، لیکن شام کے علاقے نے آپ کی کوئی بیعت نہیں کی۔ اس لیے حضرت حسن یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیعت اس طرح نہیں ہوئی جس طرح پہلے خلفاء کی بیعت ہوئی ہو، کہ سارے عالم اسلام نے اکٹھی ان کی بیعت کر لی ہو یا کم از کم خاموش رہے ہوں، بلکہ حضرت حسن کی بیعت ہوتے ہی شام سے جوابی کاروائیاں شروع ہو گئی۔ اور حضرت حسن نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ پہلے بھی حضرت عثمان کی شہادت کے وقت بھی قتل و غارت ہوئی، پھر حضرت علی کی شہادت کے وقت بھی ہوئی۔ حضرت علی کے دور میں یہ 3 جنگیں ہوئیں جس میں کثرت سے مسلمان اور صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس خلافت کو جو بظاہر خلافت کا رنگ رکھتی ہے چھوڑ دیا جائے۔ میں خلافت کا رنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خلافت کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ روحانی خلافت جس کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور وہ خلافت جس کو ہم دنیاوی حکمرانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جس سے رفع عام میں استعمال ہوتا ہے، خلافت بنو امیہ کے خلفاء، بنو عباس کے خلفاء، عثمانی خلافت، عثمانی خلفاء وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عثمان نے جب یہ سمجھا، حضرت حسن نے جب یہ سمجھا کہ حالات ایسے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے میری خلافت کی وجہ سے لڑائی اور بڑھے گی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ میری خلافت اس طرح پر قائم نہیں ہوئی، اسٹیبلش نہیں ہوئی جس طرح پہلے 3 خلفاء کی تھی، تو انہوں نے اس سے دستبردار ہونا مناسب سمجھا۔ اور غالباً ان کے ذہن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی تھی جس میں رسول اللہ نے ان کو سردار فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن بن علی کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ مسند روایت صحیح بخاری کتاب الصلح میں ہے اور حدیث نمبر ہے 2505۔ تو حضرت حسن نے اس جو دنیاوی حکومت کے رنگ میں خلافت تھی اس سے دستبرداری کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشگوئی کو پورا کر دیا اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑے قتل و غارت سے بچا لیا۔ اس لیے جماعت احمدیہ کے امام حضرت مسیح موعود زمانے کے حکم عدل نے فرمایا ہے کہ حضرت امام حسن نے پسند نہیں کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہوں، انہوں نے امن پسندی کو ملحوظ رکھا، اور امام حسین نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں۔
فرمایا ہم تو دونوں کے ثنا خوان ہیں، حسب حالات ان دونوں نے طرز عمل ان کا جدا جدا تھا، لیکن یہ کلیئر ہے کہ خلیفہ خلافت سے دستبرداری نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن نے یہ سمجھا کہ میں اس طرح خلیفہ نہیں چنا گیا جس طرح پہلے خلفاء چنے گئے، اس لیے انہوں نے دستبرداری اختیار لی، اس لیے امام حسن پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ سمیع صاحب، بہت شکریہ۔ سوالات کا سلسلہ آگے لے کر چلیں گے، اور ابھی ہم بات کریں گے کینیڈا میں پھر مکرم ہادی علی چودھری صاحب سے۔ ہادی صاحب، بنو امیہ اور بنو عباس یہ قریش کی دو شاخیں تھیں، ان دونوں خاندانوں کا تاریخی لحاظ سے کچھ تعارف کروا دیں، کیونکہ بعد میں بظاہر انہی دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ کیا یہ ان دو خاندانوں کی لڑائی تھی؟ تاریخی اعتبار سے ان کا اس واقعہ یعنی واقعہ کربلا سے کیا تعلق ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ جو دو خاندانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً ان کے اجداد کی 20 پشتیں ہیں۔ تو درمیان میں جو 10ویں جد تھے، ان کا نام فہر تھا، اور ان سے قریش قبیلے کی بنیاد پڑی، اور قریش میں بھی جو چھوٹے قبائل تھے ان کی مختلف شاخیں تھیں، وہ بھی بہت ساری تھیں۔ ان میں ایک بنو ہاشم کی بعد میں ہوئی، اور ایک بنو امیہ کی، اور بنو عزا کی بھی ایک شاخ تھی جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی۔ اور بنو امیہ سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی حوالے سے ہے وہ ابو سفیان ہے، وہ بھی مکہ کے ایک سردار تھے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ تو بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتاری، آپ سارے عرب کے پھر سردار بن گئے، آپ کے پاس نبوت بھی تھی اور سلطنت بھی تھی۔ اور مکے والے جنہوں نے آپ کی سارے قبائل جو قریش کے جتنے بھی تھے انہوں نے آپ کی مخالفت کی، ہر قبیلے سے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی، لیکن جو سردار تھے انہوں نے مخالفت کی۔ اور بنو امیہ میں ابو سفیان وہ سردار ہیں جو جنگ بدر میں دیگر قبائل کے سرداروں کے قتل کے بعد، ان کی ہلاکتوں کے بعد ابو سفیان لیڈر بنے، اور ابو سفیان نے اسلام کے خلاف جو خاص طور پر بڑی جنگیں ہیں، مثلا جنگ احد اور جنگ احزاب، وہ ان کی سربراہی میں ہوئیں، اور مسلسل کچھ نہ کچھ یہ اسلام کے خلاف کرتے رہے۔ تو آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدر تھا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت ابو سفیان کو اسلام میں داخل ہونا پڑا۔ جس طرح انہوں نے بیعت کی وہ سارا واقعہ فتح مکہ کے حالات میں درج ہے، لیکن وہ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئے۔ اور اسی وقت امیر معاویہ جو ان کے بیٹے تھے، غالباً سب سے بڑے یہی تھے، یہ ان کی بیوی جو ہند تھی ان سے تھے، اور ہند وہ عورت ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا جنگ میں ان کی شہادت کے بعد کلیجہ چبایا تھا۔ تو فتح مکہ کے وقت ان کو بھی بیعت کرنی پڑی، تو یہ سارا خاندان جو ہے یہ اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ لیکن جو امیر معاویہ کی خدمتیں ہیں وہ مدینہ میں منتقل ہو گئے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ خدمتیں کی ہیں، مہمان نوازی، لکھنا پڑھنا، معاہدے وسلم کے تحریر کرنا، اس طرح کی اچھی خدمتیں ہیں، اور یہ پوری طرح تابع تھے۔ لیکن ساتھ یہ جو عرب میں قبائلی عصبتیں ہیں وہ جاری رہیں، رکابتیں اور عصبتیں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی مختلف قبائل میں کی، اور ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے شادی کی،
اور اس لحاظ سے خاندانی لحاظ سے تو وہ قربت کے آثار پیدا ہوئے اور وہ جذبات جو تھے وہ بالکل ٹھنڈے تھے، لیکن آگے جا کر دوبارہ یہ جو قبائلی عصبیت تھی اور رقابت تھی اس کی رگ نظر آتی ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو تیم سے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، وہ قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ بنے تو وہ بنو امیہ سے تھے، یعنی ابو سفیان والا جو قبیلہ تھا بنو امیہ اس میں تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ چونکہ ایک اچھے منتظم تھے اور صاحب ثروت تھے، سرداری کی ان میں صلاحیتیں بھی تھیں، ان کو شام کا والی مقرر کیا۔ شام کے تحت عراق بھی تھا اور غالباً یہ فلسطین والے علاقے یہ سارے اس کے تحت ہی تھے۔ تو انہوں نے وہاں انتظام و انصرام بہت مضبوط بنایا اور جنگجو بھی تھے، انہوں نے اچھا انتظام کیا۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی چونکہ وفات شہادت کی وجہ سے ہوئی تو امیر معاویہ نے، یہ بنو امیہ سے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم حضرت عثمان کے وارث ہیں، تو جنہوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے شہید کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ قصاص کسی ایک چند لوگوں کے گروہ سے لیتے یا کسی ایک فرد واحد سے لیتے، کیونکہ جب وہ قصاص کی بات کرتے تو سارے کہتے تھے ہم نے سب نے مل کر حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ ایسا وہاں ایک فساد تھا جو ادھر امیر معاویہ کی مخالفت یا ضد تھی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، تو اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص نہیں لے سکتے تھے، اور یہ خلیج بڑھ گئی اور یہاں تک پہنچی کہ آپس میں ان کی جنگ ہوئی، جو اور بڑی خوفناک جنگ تھی، جنگ صفین۔ اس میں کوفے والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ تو دیا، مگر جگہ جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فریب دیا، اور اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی فتح تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہوتی رہی، مگر وہ کلیتاً قابض ہو جانا یا فتح حاصل کرنا وہ ممکن نہ ہوا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے دارالخلافہ کوفے میں منتقل کر لیا، یعنی عراق میں۔ تو وہ حکمت تھی ان کی، جس طرح بغاوتیں اٹھ رہی تھی اس لیے اس جگہ چلے گئے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ تھا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں جھگڑوں کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب امیر بنے تو اس کو لوگوں نے خلافت کا نام بھی دیا، امارت کا نام بھی تھا۔ بہرحال ایک والی یا حکمران چاہیے تھا جو ادھر مدینے والے علاقے کے لیے اور کوفے والے علاقے کے لیے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سلطنت تھی ان کے لیے وہ ان کے بڑے ہوئے، یعنی امیر بن گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خلیج مسلمانوں میں اختلافات کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو ٹھنڈا ہونا چاہیے، چنانچہ انہوں نے امیر معاویہ سے معاہدہ کیا، اور اس میں یہ تھا کہ امیر معاویہ کی زندگی تک تو وہ پوری امت مسلمہ کے امیر رہیں گے، اور انہوں نے اپنا گورنر بھی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یعنی اپنے بھتیجے کو انہوں نے گورنر بنا دیا مدینہ کا، اور ان سے یہ ان کو کہا کہ ان سب لوگوں کو میری سلطنت کے ماتحت کریں، گویا کہ بیعت لیں۔ تو معاہدہ یہ تھا کہ امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن بنیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کسی طریقے سے انہوں نے سازش کے تحت، کہا جاتا ہے تاریخوں میں لکھا ہے کہ زہر دیا، بلکہ 3 دفعہ زہر دیا، 2 دفعہ تو وہ بچ گئے لیکن تیسری دفعہ وہ نہیں بچ سکے۔ تو 1900 کہہ رہا ہوں سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور سن 49 یا 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد
چونکہ امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن نے ہونا تھا، اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کی زندگی میں وفات پا چکے تھے، چنانچہ انہوں نے امیر معاویہ نے اب راستہ ہموار دیکھا تو انہوں نے اپنے گورنر سے کہا کہ یہ سارے لوگ میری بیعت میں داخل ہوں، اور 56 ہجری میں 6 سال بعد اپنے بیٹے یزید کو والی مقرر کر دیا، اپنے بعد ولی عہد مقرر کر دیا، اور اس کی بیعت کے لیے انہوں نے مدینہ اور دوسرے علاقوں میں جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی اور آپ کے ساتھ وہاں کے لوگ تھے، ان سے بیعت لینے کا، یعنی اس کی امارت کو قبول کرنے کا یہ ان کو آرڈر دیا کہ یہ کریں۔ اس اثناء میں یہ پھر 4 سال بعد امیر معاویہ کی وفات ہو گئی تو یزید کل امت کا حکمران بن گیا اور اس کی گویا خلافت انہوں نے قائم کر لی، اور یہ نام تھا خلافت کا۔ خلافت راشدہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ختم ہو چکی تھی، لیکن بہرحال یہ ساری امت کا جو بادشاہ تھا وہ یزید تھا۔ ادھر مدینہ میں جب یہ جو ولید بن عتبہ تھا گورنر، اس نے حضرت امام حسین کو رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ خط ہے یزید کا، تو آپ کو بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ چھپ کر بیعت کروں، تو آپ سب کو بلائیں اور اس وقت دیکھی جائے گی کہ کیا منظر ہوتا ہے، فی الحال اس طرح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ولید کچھ شریف النفس بھی تھا، اس نے بات سن لی اور ختم ہو گیا واقعہ۔ لیکن اسی واقعے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس جو کبار صحابہ میں تھے اس وقت کے، تو وہ بھی مکہ چلے گئے، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ ہجرت کر لی۔ وہاں جا کے آپ نے حج کا ارادہ کیا تو 8 ذو الحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھا تھا، لیکن وہ پھر کھول دیا اور عمرہ کر کے آپ نے کوفے جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ کوفے سے ایک تحریک اٹھی تھی جس میں یہ تھا کہ حضرت امام حسین کو وہ اپنا امیر مانتے تھے اور اس طرح کی ساری ایک فضا تھی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ پھر سفر کا ارادہ کیا۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے سارا، جو حضرت امام حسین کی کربلا میں جو شہادت ہوئی، وہ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک قبائلی عصبیت بھی تھی، رقابت تھی، اور دوسرا پھر طاقت یا قوت یا سلطنت کی بھی رقابت بن گئی اور عصبیت بن گئی، اور یہ دونوں مل کر پھر اس واقعے تک پہنچے جو کربلا کا واقعہ تھا۔ جزاک اللہ حاجی صاحب، تفصیل سے آپ نے وہ تعلق اور اس کا پس منظر جو ہے یا خاندانوں کا تعارف وہ کروا دیا۔ یقیناً سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا، علمی لحاظ سے اضافہ کرے گا ان کے لیے۔ ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر باقی سوالات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ میں عارف الزمان بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں۔ جی عارف الزمان صاحب، میرا سوال ہے محرم کے بارے میں، یہ جو محرم کا تعلیہ نکالتا ہے، یہ شروعات کا بات کیسے ہوا تھا؟ عارف الزمان صاحب، ایک حصہ مجھے سمجھ آیا کہ جو محرم کا تعزیہ نکالتے ہیں یہ کب سے شروع ہوا؟ نہیں، یہ پہلے تو آپ کے پاس ہوگی نا۔ عارف الزمان صاحب، آپ کی آواز جو ہے اس وقت وہ کلیئر نہیں ہے، دوبارہ ٹرائی کریں گے اگر آواز زیادہ بہتر ہوئی، تاکہ واضح طور پہ آپ کا سوال پہنچ جائے اور آگے ہم اس کے جواب کے متعلق بات کر سکیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔
اور عارف الزمان صاحب کا دیکھ لیں گے کہ دوبارہ بہتر رابطہ ہو سکے تو پھر ان کو لے لیں۔ جی اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ادریس احمد لندن سے ہوں۔ جی 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 مولوی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ 10 محرم کو بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے ادریس صاحب، آپ کا سوال آ گیا، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ منصور صاحب سوال آپ نے سن لیا، پہلے اسی سے شروع کر لیتے ہیں۔ ادریس صاحب والا زیادہ واضح سوال ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ 10 محرم کا روزہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ گویا اس مہینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، خاص طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت سے۔ تو اس حوالے سے پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ عاشورہ کا روزہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ہم بعض شیعہ روایات جو ان کی چلتی ہیں اگر وہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس کے بڑے فضائل ہیں، محرم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، اور وہ تو گویا اس کو عاشورہ کے روزوں کو اور محرم کے روزوں کو اور محرم میں کی گئی نیکیوں کو وہ گویا کہ یہی درجہ دیتے ہیں کہ اس کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ساتھ تعلق ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، عاشورہ سے مراد ہے 10 محرم۔ تو لیکن یہ اس وقت تھا جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ کا اختیار ہے، چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو، لیکن اگر رکھو گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ منصور صاحب۔ محرم کے تعلق میں جو یا تاریخی اعتبار سے جو سوالات ہیں ان میں جیسے مکرم ہادی صاحب نے بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خدمات بھی تھیں، تو ایک مخلص صحابی یہ رسول اور زیرک انسان تھے، جبکہ ان کا بیٹا یزید ان کے بالکل برعکس تھا، تو پھر انہوں نے اس کو خلافت کے لیے کیوں نامزد کیا؟ جی یہ اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا بھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خدمات تھیں، کاتب وحی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے کہا کہ صلح کر لی، ان دونوں کی صلح ہو گئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس کے بعد یہ غالباً 41 ہجری کی بات ہے یا 40 ہجری کی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ ہوتی ہے 60 ہجری میں۔ تو گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال سیریا کے حکمران رہے، اس کے بادشاہ رہے، اور آپ کو تمام قسم کے فتنوں کا بھی علم تھا، آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ آس پاس کی حکومتیں کس نظر سے دیکھتی ہیں، خاص طور پہ جو بیزنٹینی حکومت تھی، جو کہ بیزنٹائن کی حکومت تھی، اور جس میں جو عیسائی حکومت تھی کیسر روم کی، وہ بار بار جھڑپیں کرتے رہتے تھے، سرحد کے جو سرحدی ایریا تھے، جو بارڈر لائن کے ایریا تھے، وہاں پہ وہ اٹیک بھی کرتے رہتے تھے۔ تو یہ کیفیت تھی، یہ صورتحال تھی۔ پھر یہ تو بیرونی خطرے تھے، اور اس کے علاوہ اندرونی خطرے بھی کچھ موجود تھے کہ مسلمانوں کی باہم خانہ جنگی ہو رہی تھی، جنگ صفین بہت بڑی جنگ جس میں دونوں طرف سے مسلمان تھے جو لڑے، اس کے علاوہ بھی یہ خطرہ تھا کہ آپس میں خانہ جنگی، اتنی بڑی سلطنت ہے تو اس کو سنبھالنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بظاہر اس نظریے کے ساتھ کہ اسلام مستحکم ہو جائے، مسلمان آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے لگ پڑیں، اور وہ فتنہ دوبارہ پیدا نہ ہو جائے کسی بھی رنگ میں، جو خوارج کے ساتھ بعض جنگیں ہوئیں، صفین کے موقع پر جو جنگ ہوئی ہو، وہ اختلاف اور خون ریزی شروع نہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو، یہ اس میں لکھا ہے ابن کثیر میں، کہ یزید کو اس لیے نامزد کیا تاکہ لوگوں میں دوبارہ وہی فتنہ نہ پیدا ہو جو جنگ صفین کے بعد ہوا تھا، اور وہی اختلاف اور خون ریزی شروع نہ ہو جائے جو پہلے ہو چکی تھی۔
تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ یزید چونکہ بڑے عرصے سے ان کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ دمشق میں اور سیریا کے علاقے میں حکمران تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہاں کے لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ یزید جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین حکمران ہیں، اور اس کو ان معاملات کا، حکومتی معاملات کا پتہ ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ انتشار نہ پیدا ہو، آپ نے اس کو جانشین بنانے کی کوشش کی۔ اس لحاظ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم معاویہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گناہ گار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے مجبور ہو کر ایسا کیا، مگر یزید کو بھی بلکہ خود معاویہ کو بھی خلیفہ نہیں کہہ سکتے، ہاں ایک بادشاہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اس وقت کے حالات سے مجبور ہو کر ایسا کیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہم آگے جو سوالات ہیں ان پر بات کریں گے۔ حادثہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس منظر تو تفصیلی میں نے بیان کر دیا ہے، تو اس کی جو واقعہ کی ابتدا ہے یا وہ واقعہ کس طرح رونما ہوا، وہ یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا بھی اور بیان بھی کیا لوگوں کے سامنے کہ میں کوئی اپنی خود غرضی کی وجہ سے یا سیر وغیرہ کی وجہ، سیر و تفریح کی وجہ سے یہ سفر نہیں اختیار کر رہا، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر اسلام کی بنا ہے، اور وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آگے چلائے۔ تو اس لحاظ سے چونکہ کوفے والوں نے مجھے بلایا ہے اور خط لکھ کر مجھے تسلیم کیا ہے، تو میں جا کر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلے اپنے جو چچا زاد بھائی تھے مسلم بن عقیل، ان کو بھی بھیجا، اور ان پر کوفے والوں نے ان کو اپنا نگران یا لیڈر تسلیم کیا اور ان کی بیعت کی، اور اس کثرت سے رجحان ہوا کہ جو وہاں کا گورنر تھا اس کو خطرہ پیش آیا، محسوس ہوا، تو اس نے یزید کو جو اس وقت بادشاہ تھا اس کو اطلاع دی۔ تو یزید نے پھر جو بصرہ کے والی تھے عبداللہ بن زیاد، یہ ایک جابر قسم کے اور سخت گیر قسم کے والی تھے، ان کو بصرہ کے ساتھ کوفے کا بھی والی مقرر کیا، اور ابن زیاد نے آ کر پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اسی طرح دیگر بعض بڑے لوگوں کو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ارادہ کیا تھا، آپ نے وہ سفر جاری رکھا، اور پھر راستے میں روکیں بھی آئے، مشورے بھی ہوئے کہ واپس چلے جائیں وغیرہ، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک نیک نیتی کی بنا پر وہاں سے چلے تھے، کوئی جنگ اور لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی فوج لے کر نہیں چلے تھے، لیکن بہرحال جو یزید کی فوجیں تھیں بڑی کثرت کے ساتھ راستے میں روک بھی بنتی رہیں، اور آخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے کی بجائے، آپ کا رخ تو کوفے کی طرف تھا، مگر کوفے کی بجائے پھر کربلا کی طرف آپ نے رخ کیا، اور وہاں جا کر ڈیرا لگایا دریائے فرات کے قریب، اور پھر وہاں یہ ساری جنگ شروع ہوئی۔ تو یہ واقعے کا معین طور پر ایک مختصر پس منظر ہے، اور پھر آگے وہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ منصور صاحب یہ بیان فرمائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ سیدھے وہاں سے آپ کوفہ نہیں گئے جی، تو، اور پھر مکہ سے کوفے کی طرف سفر کیوں کیا، اور کوفہ ہی کیوں اختیار کیا گیا، کسی اور جگہ کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ جی درست بات ہے۔ اس میں اس کے لیے جیسا کہ شروع میں بیان ہوا، ہمیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کر لی تو وہ مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے۔ پہلے وہ کوفہ میں رہتے تھے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دارالخلافہ کوفہ بن گیا تھا، اور 4 سال اور 9 ماہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ رہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہ رہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہ رہے۔ پھر جب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، امام حسن خلیفہ بنے، اس کے بعد صلح ہو گئی، اور صلح کے بعد وہ سب یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ دونوں مدینہ کی طرف منتقل ہو گئے اور وہاں پہ ہی رہنے لگے۔ اب جب یزید کو کے حق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے 60 ہجری میں، اس کے بعد یزید بنتا ہے 60 میں یا 61 میں، تو اس موقع پر یزید سب سے پہلے یہ بات لکھتا ہے، کیونکہ وہ دمشق میں تھا اور اس کے نزدیک جو حجاز کا علاقہ ہے، یعنی کہ مدینہ اور مکہ کا علاقہ، یہاں پہ سب سے زیادہ جلیل القدر صحابی رہتے تھے، اور یہ ایک مرکز یہی تھا اس کے نزدیک بھی۔ تو وہ کہتا تھا کہ اگر یہاں کے لوگوں نے بیعت کر لی تو پھر باقی ساری جو مسلم دنیا ہے وہ ہمارے قابو میں رہے گی، وہ پھر بیعت سے انکار نہیں کر سکتی۔ تو وہاں پہ کون تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس طرح اور بھی بڑے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، اور ان میں سب سے زیادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو فکر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بیعت کریں، اور وہاں اس موقع پر جو مدینہ کے گورنر تھے، جو والی تھے، وہ ولید بن عتبہ تھے، ان کو یزید کا خط گیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ہر صورت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اور ابن زبیر سے بیعت لیں اور تشدد کرو، اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کو بالکل بھی مہلت نہ دو۔ یہ یزید کا خط تھا۔ جب یہ خط گیا تو اس موقع پر مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے ان کو کہا کہ آپ بیعت کریں، یہ خط مجھے آیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے تھے کہ ایک باپ اپنی ایک جو خلیفہ ہے، جو بادشاہ ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو جانشین بنا دے، آپ کا اس بات سے اختلاف تھا۔ آپ کہتے تھے کہ یہ جو طریق ہے یہ کیسر روم اور ہرقل کا تو ہے، لیکن یہ طریق ہرگز اسلامی طریق نہیں ہے۔ اسلامی طریق یہی ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ مشورے کے ساتھ اور سب لوگوں کو ووٹنگ کے ساتھ پھر ایک انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا۔ تو کہتے تھے اس کو مقرر کیا گیا ہے، یہ انتخاب سے نہیں بنا، اس لیے یزید ہرگز بھی خلیفہ نہیں ہے، یعنی خلیفہ سے مراد جو حکمران نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہت کے لیے بھی آپ یہی اصول سمجھتے تھے کہ بادشاہت کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فاسق اور فاجر ہے، تو مسلمانوں کا حکمران فاسق اور فاجر نہیں ہونا چاہیے یزید۔ اس لیے آپ نے کہا کہ میں اس موقع پہ میں بیعت نہیں کروں گا، یا اگر سب کے سامنے کروں گا تو آپ خاموشی کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ میں ایک گوشہ نشین، ایک ایسی جگہ پہ چلا جاؤں جہاں پہ مجھ پر دباؤ نہ ڈالا جائے کہ بیعت کی جائے۔ اور اس کے بعد جب آپ مکہ گئے ہیں تو وہ لوگوں کو پتہ لگ گیا، خاص طور پہ اہل کوفہ کو، اور اہل کوفہ جیسے میں نے عرض کیا یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم رہی، دارالخلافہ تھا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم کسی یزید کے قائم کردہ امام کو نہیں مانتے، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اور اس کثرت سے انہوں نے خطوط لکھے، کہتے ہیں کہ 18,000 خطوط جو ہے نا وہ لکھے، یا اس سے بھی زائد بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطوط لکھے، ایک دن میں تھیلا بھر کے وہ خطوط آیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو امام اور خلیفہ مانتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ملا تو پھر آپ وہاں پہ گئے۔ کوفہ کو کیوں اختیار کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوفہ کو آباد کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ ایک جنگی چھاؤنی بن چکی ہوئی تھی، یہ گویا کہ ایک پڑاؤ کا مقام تھا، اور پھر وہ لوگ جو جنگوں پہ جاتے تھے ان کی فیملیز یہاں پہ رہتی تھیں۔ اس طرح کوفے کی ابتدا ہوئی۔
تو لیکن چونکہ پھر میدان جنگ یہ اس کے آس پاس کا علاقہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہاں پہ منتقل ہونا پڑا، اور اس وجہ سے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہاں پہ منتقل ہو گئے۔ تو کوفہ کے ساتھ، کوفہ کے لوگوں کے ساتھ بہرحال ایک تعلق تھا، حضرت امام حسن کا بھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق تھا، تو اس وجہ سے آپ نے کوفہ کو منتخب کیا۔ اگرچہ آپ جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے منع بھی کیا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ کوفہ والے تنگ کرتے ہیں، کوفہ والے لائل نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، تو آپ یہاں پہ نہ جائیں، لیکن آپ کا ایک چونکہ تعلق تھا اس لیے آپ نے یہ سمجھا کہ یہی گوشہ عافیت یہی ہے کہ میں خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ جزاک اللہ۔ حادی صاحب یہ فرمائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفے کے سفر کا ارادہ فرمایا تو مکے سے کوفہ تک کتنا فاصلہ ہے، اور اس وقت کے حالات کے مطابق آپ کو کتنے دن لگے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے 8 ذوالحجہ کو یہ سفر شروع کیا، اور 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے ہیں۔ تو یہ تقریباً بنتے ہیں، کتنے دن بنتے ہیں؟ 22-24 دن بنتے ہیں۔ تو یہ اس کا وقت تھا، اتنے دن تھے۔ جہاں تک اس کی مسافت کا تعلق ہے 900 کلومیٹر سے لے کر جو 1786 کلومیٹر تک یہ فاصلہ ہے، یعنی اتنا اختلاف ہے۔ اور اس میں ایک امکان تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت چونکہ اونٹوں گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا تو پہاڑوں پر یا اوپر نیچے شارٹ بھی کچھ ہو، کم فاصلے والے بھی راستے شاید ہوں، لیکن اتنا کم نہیں ہو سکتا کہ آج اگر وہ 1786 کلومیٹر ہے تو اس زمانے میں 900 کلومیٹر ہو۔ تو بہرحال یہ مختلف فاصلے مختلف تاریخوں میں بیان ہیں۔ تو آج جو ہمیں جی پی ایس فاصلہ بتاتا ہے وہ 1786 ہے، جس کے 1110 میل بنتے ہیں تقریباً۔ تو یہ فاصلے کی نوعیت ہے۔ جہاں تک سفر ہے یہ 39 یا 40 پڑاؤ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قافلے کے، اور اس میں جو قافلے کے جو ارکان تھے تعداد ان کی، اس میں بھی بہت اختلاف ہے، یعنی 72 زیادہ لکھا جاتا ہے یا سامنے آتے ہیں 72 کی تعداد، مگر 145 تک بھی ذکر ہے موجود ہے۔ تو بہرحال یہ تاریخوں میں واقعات اس طرح ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ اختلاف ہیں ان میں۔ تو یہ جو 40 منزلیں تھیں اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مختلف مقامات پر ٹھہرے، سارے نام تاریخ میں درج ہیں، یہاں وقت کے مناسبت سے سب کا ذکر نہیں میں کرتا، لیکن جو حضرت امام حسین نے جو خط لکھے ہیں وہ راستے میں، وہ 15ویں جو منزل تھی، حاجز اس کا نام تھا جس جگہ آپ ٹھہرے ہیں، وہیں سے قیس بن مسہر سداوی کے ذریعہ کوفے آپ نے ایک خط روانہ کیا، ان کے نام پیغام بھیجا۔ پھر 18ویں منزل پر جو اجفر اس کا نام ہے، یہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے عبداللہ بن مطیع ادوی سے، اور انہوں نے آپ کو واپسی کا مشورہ دیا کہ آپ آگے نہ جائیں، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ ایک نیک نیتی پر مبنی ارادے سے چلے تھے تو اس عزم کے ساتھ آپ آگے چلتے گئے، اور اگلی جو منزل تھی خزیمیہ اس کا نام ہے یا خزیمیہ، یہاں آپ نے پھر کوفہ کے لوگوں کے لیے خط روانہ کیا، اور اگلی جو 20ویں تھی زرود مقام تھا، یہاں زہیر بن قیس ایک شخص تھے، وہ آپ کے قافلے میں شامل ہوئے، انہوں نے حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی اور عروہ کی شہادت کی خبر دی، اور یہاں سے پھر قافلہ آگے چلا، راستے میں کچھ اور لوگ بھی ملتے گئے۔
تو یہ قافلہ بڑا نہیں تھا، چند ایک دو لوگ ملتے تھے۔ بہرحال پھر 25ویں جو منزل تھی بطن العقبہ، وہاں عمر بن لوزان آپ سے ملے ہیں اور انہوں نے بھی آپ کو واپسی کا مشورہ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر راستے میں ایک جگہ پانی کی قلت بھی ہوئی تو وہاں کنواں بھی کھودا گیا، یا لکھا ہے کہ کنویں کھودے گئے، تو بہرحال یہ بھی راستے میں ہوتا رہا۔ پھر 30ویں جو منزل تھی جبل ذو حسم، وہاں حر بن یزید ریاحی، یہ حر کا بڑا کردار ہے ایک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے جانے سے روکنے پر اور کربلا کی طرف ان کا رخ موڑنے کے پر اس کا بہت زیادہ کردار ہے، اور یہ یزید کے لشکر کا ایک کمانڈر تھا۔ تو اس کے ساتھ 1000 سپاہی تھے۔ غالباً پہلا لشکر جو ملا ہے حضرت امام حسین کو راستہ روکنے کے لیے وہ یہی تھا، اور اس کو یہ حکم تھا کہ ہر صورت میں ان کو ختم کیا جائے۔ تو اگلی منزل جو تھی وہ قریبی تھی، بیضہ اس کا نام تھا۔ یہاں حضرت امام حسین نے حر کے لشکر کے سامنے ایک خطاب فرمایا اور اپنے کوفے جانے کا مقصد بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد جو 36 نمبر تھی رحیمیہ اس کا نام ہے، یا عذیب الہیجانات دونوں نام ہیں، وہاں پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے راستہ جو کوفے کی طرف جاتا جہاں آپ جا رہے تھے وہاں سے راستہ بدل کر کربلا کی طرف رخ کیا۔ تو پھر 39ویں جو منزل تھی وہ کربلا تھا۔ اس کا دوسرا نام تاریخوں میں نینوے یا نینوا یا نینوی، یہ تینوں طرز کے الفاظ آتے ہیں، غالباً اس لہجے میں نینوے کہتے تھے۔ تو بہرحال یہاں عبداللہ بن زیاد کا ایک خط لے کر آیا حر کے پاس۔ حر یہ حضرت امام حسین کے مقابل پر تھا، تو اس نے اس خط میں تھا کہ ان پر زمین تنگ کر دی جائے اور ان کو ختم کیا جائے، اس طرح کا اس میں پیغام تھا۔ تو بہرحال یہ کربلا جب پہنچ گئے تو پھر یہاں ایک واقعہ ہوا ہے جو تاریخ میں بعض روایتوں میں ہے کہ حر جو ہے یہ اس کے اندر ایمان نے جوش مارا اور یہ یزید کے لشکر کو چھوڑ کر حضرت امام حسین کے پاس آ گیا، معافی طلب کی، اور آپ کی طرف سے اس نے اس کا یہ جو ہے اجر پیش کیا کہ میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کی خاطر دوں، اور چنانچہ وہ بڑی جاں فشانی سے لڑا۔ تو اس طرح یہ سارا واقعہ جو حضرت امام حسین کا سفر تھا وہ یہاں آ کر ختم ہوا، اور یہاں پھر آگے جو جنگ ہوئی اس کے الگ تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہ ایک تکلیف دہ واقعہ تھا جس میں یعنی منزل جو تھی اس تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے سمیت وہاں پہنچے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ حادی صاحب۔ سمیع صاحب، جیسے ہم نے ذکر سنا کہ سفر کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ہمراہ کربلا کے میدان تک پہنچ گئے اور وہاں پر یہ تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ شہادت کے کیا حالات ہیں وہ اگر آپ پلیز ہمیں کچھ بیان کر سکیں۔ جزاک اللہ، یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ جس طرح حادی صاحب نے بتایا۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک کے واقعات مورخین نے بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کوئی رپورٹر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سارے واقعات کو پڑھا ہے، غور کیا، مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ ان میں مبالغہ آرائی بھی کی گئی ہے اور کہانی کو لمبا اور جذباتی بنانے کے لیے بہت کچھ اضافے بھی کیے گئے ہیں، لیکن بہرحال کچھ باتیں جو تاریخ سے ثابت ہیں وہ آپ کے سامنے کچھ پیش کی جا رہی ہیں۔ جہاں تک روایات سے معلوم ہوتا ہے 7 محرم کو حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا اور وہ تکلیف دہ صورتحال شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کو بھیجا، وہ کچھ پانی لائے۔ اس دوران گفتگو جاری رہی ابن سعد اور امام حسین کے درمیان، اور انہوں نے ہر پہلو سے امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ یہ بھی لالچ دیا کہ اگر اہل بیت چلے جائیں تو ان کو امان دے دی جائے گی۔ حضرت امام حسین نے اس موقع پر اپنے ساتھیوں کو بھی کہا انہی دنوں میں کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کے اندھیرے میں چلا جائے، میں اس سے ہرگز ناخوش نہیں ہوں گا۔
لیکن امام حسین کے اس کہنے کے باوجود کسی نے آپ کا ساتھ چھوڑنا پسند نہیں کیا اور جان دینے کے لیے آمادہ رہے، باوجود اس کے کہ پتہ لگ گیا تھا کہ دشمن مارے بغیر اب کسی بات پر راضی نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسین کو مسلسل خوابیں بھی آ رہی تھیں، چنانچہ روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ راستے میں حضرت امام حسین نے 2 یا 3 دفعہ اس طرح کے خواب دیکھے کہ کتے ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور یہ خواب بھی دیکھا کہ حضرت امام حسین نے خواب دیکھا کہ ایک گروپ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یا یہ دیکھا کہ ایک گروپ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسی طرح مختلف خواب دیکھے جن سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ اب تقدیر تو ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مقدر ہے۔ اس کے باوجود حضرت امام حسین بھر لڑائی سے بچنا چاہتے تھے، وہ لڑائی کے لیے گئے نہیں تھے۔ انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے تو کوئی حوالہ نے خود بلایا ہے۔ اس گفتگو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بالآخر 10 محرم کی رات آ گئی، یعنی 10 محرم سے پہلے حضرت امام حسین نے اور ان کے ساتھیوں نے ساری رات یہ رات عبادت میں گزاری، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نصیحت کی کہ میرے مرنے پر صبر کرنا اور کسی قسم کا نوحہ نہیں کرنا۔ 10 محرم کو کہتے ہیں امام حسین نے شہادت سے پہلے یا لڑائی سے پہلے ایک طویل خطبہ یا خطاب ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، پرامن واپسی کو مجھے راستہ دے دو۔ لوگوں کو سمجھایا کہ تم اہل بیت کو قتل کر رہے ہو، اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نہیں نکلے گا۔ یہ ساری باتیں ذکر کر کے جس طرح حدیث صاحب نے بتایا، اس موقع پر حر بھی موجود تھا، اور اسی موقع پر حضرت امام حسین کے لشکر میں ملا اور پھر انہی کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ بہرحال یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ بہرحال جنگ کا آغاز ہوا، وہ ایک لمبی تفصیل لوگوں نے جیسا میں نے کہا لکھی ہے، ایک ایک آدمی کا نام لکھا ہے، فلاں گیا پھر فلاں گیا پھر فلاں گیا۔ یہ ساری باتیں ماننے والی تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال لکھی ہوئی ہیں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ باری باری پہلے امام حسین بھیجتے رہے اپنے ساتھیوں کو، اس کے بعد پھر آخر پہ امام حسین خود چلے۔ وہ بلکہ اس سے پہلے ظہر کے وقت یہ شروع ہوئی، نماز خوف ادا کی گئی جس میں امام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چند لوگ ہوتے ہیں، پھر پیچھے دوسرے لوگ، وہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ تو ظہر کی نماز خوف کے رنگ میں ادا کی گئی، جس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ تو لڑائی ہوتی رہی، عصر کی نماز تک یہ چلی ہے۔ تو بعض روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ امام حسین بھی پیاسے تھے، گھوڑا بھی پیاسا تھا، امام حسین اس کو فرات کے کنارے پر لے گئے، اور بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین نے عصر کی نماز ادا کی تو اس موقع پر آپ کا سر مبارک کاٹ دیا گیا۔ یہ بعض روایتوں کے مطابق پانی پیتے ہوئے آپ کے گلے میں وہ تیر لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ یہ تاریخ انسانیت کا اور تاریخ اسلام کا بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ ہماری جماعت کے امام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیرت انگیز استنباط کیا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات جو سورۃ بقرہ میں آئے ہیں، حضور نے فرمایا کہ الف لام میم کے اعداد 71 ہیں، اور سورۃ بقرہ میں جو مسلمانوں کے ابتدائی 71 سال کے واقعات ہیں ان کی اشارتاً خبر دی گئی ہے۔ اب امام حسین سے پہلے حضرت معاویہ کی جو وفات ہوتی ہے وہ 60 ہجری میں ہوتی ہے، اور اگر اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 13 سال ڈالیے جائیں جو مکی زندگی کے ہیں، تو وہ 13 × 60 73 بنتے ہیں۔ تو حضرت 60 ہجری میں ان کی جو وفات ہوئی ہے، اس سے انہوں نے وفات سے 2-3 سال پہلے ان کی بیعت بھی لی ہے۔ تو یہ واقعہ وہی بنتا ہے کہ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ 61 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو 61 ہجری میں شہادت ہوئی، اور اس سے 2-3 سال پہلے جب بیعت لی تو گویا وہ بین ہی وہی سال بنتا ہے جس سال حضرت معاویہ نے حضرت امام حسین کے خلاف یا اس کی وعدے کی، امام حسن کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یزید کی بیعت پر لوگوں کو مجبور کیا۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے، بہت دکھ دہ واقعہ، اور 300 ہجری میں کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ان کا حسین کا غم منانا شروع کیا گیا، سوگ منانا شروع کیا گیا۔ تعزیہ کا ذکر بھی آیا تھا، پہلے بھی تعزیہ بنانا شروع کیا گیا۔ تو اس سے پہلے غم تو منایا جاتا ہوگا، لیکن اس طرح تعزیہ کے طور پر اور باقاعدہ 10 محرم کو باقاعدہ منانا اور محرم کے ایام میں اس طرح ذکر کرنا پہلے نہیں تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ 300 ہجری کے قریب یہ غم حسین اور سوگ منانا شروع کیا گیا۔ تو یہ تاریخ کا ایک دکھ دہ واقعہ ہے جس پر امت مسلمہ بہرحال آج تک آنسو بہا رہی ہے۔ بہت سے سبق اس میں ہیں جو امت کو سیکھنے چاہیے۔ جزاکم اللہ۔
جزاک اللہ سمیع صاحب، انتہائی تکلیف دہ اور دوہری نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور باقی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سب سے بڑا اور بلند مقام یہی کہ آپ صحابی رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مندوں میں، آپ کی پیروی کرنے والوں میں شامل تھے، اور پھر آپ کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی آل میں بھی شامل تھے۔ تو آپ روحانی آل میں بھی شامل تھے، آپ جسمانی آل میں بھی شامل تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یہ تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ یہ بہت سے سبق اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس واقعہ کے ارد گرد اور جو تفصیلی حالات ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، اس کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، اور اس کے نتیجے میں جو اور تفاصیل سامنے آتی ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ ابھی یہ سلسلہ محرم کے ان ایام میں جاری رہے گا، تو اس لیے جو سوالات آپ لوگوں نے بھجوائے ہیں، بہت سے دوست ہیں انہوں نے ہمیں واٹس ایپ پر بھی اور ٹویٹر پر بھی سوال بھجوائے ہیں۔ میڈم کاسکر سے ایک دوست ہیں، آپ کا میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سوالات کا۔ آپ کے سوالات چونکہ اس وقت براہ راست محرم کے موضوع سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے سر دست ہم نے ان سوالات کو اپنے پاس جمع کر لیا ہے اور کسی اور پروگرام میں شامل کر سکیں گے۔ واسق احمد صاحب ہیں ملیشیا سے، آپ کے سوالات محرم کے تعلق میں یا شیعہ دوست جو بعض طریق اپناتے ہیں ان کے متعلق ہیں۔ اسی طرح عارف الزمان صاحب نے جب فون پر بات نہیں ہوئی تو آپ نے اپنے سوالات لکھ کر بھی بھجوائے ہیں، وہ بھی محرم کے متعلق ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکیں گے، اگلے پروگرام میں ان کو شامل کریں گے۔ جرمنی سے صوبیہ انور صاحبہ ہیں، آپ کے سوالات بھی ہمیں مل گئے، اور آپ کے پوچھے ہوئے سوالات جو ہیں ان کا ایک حصہ جو ہے شہادت کے متعلق آپ نے پوچھا تھا، اس کی تفصیل ابھی مکرم سمیع خان صاحب نے بیان کر دی ہے۔ دوسرا حصہ منصور صاحب انہوں نے پوچھا کہ ان بزرگان کے نام کے ساتھ امام کیوں لگاتے ہیں؟ جی، اصل میں جب امام ہم لگاتے ہیں عزت کے لیے، احترام کے لیے لگاتے ہیں، تو ہمارا مقصد وہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جیسے شیعہ ایک قائل ہیں کہ ان کا ایک امامت کا عقیدہ ہے اور ان کے نزدیک امامت اصول دین میں سے ہے، اور جب امام کا لفظ بولیں گے تو اس کا مطلب وہ خاص عقیدہ ہوگا کہ یہ وراثتاً ان کو یہ امامت ملی ہے۔ جب ہم حضرت مسیح موعود وسلم کی تحریرات میں بھی امام کا لفظ ملتا ہے، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم بھی ان کی اسی طرح عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے پیارے تھے۔ حضرت مسیح موعود وسلم نے فرمایا ائمہ اثنا عشرہ جو تھے وہ طاہر مطہر تھے، بہت پاک تھے اور خدا تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ تھے، تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس نظریے سے ہم امام ان کے لفظ کے ساتھ لگاتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اور ایک یہ وضاحت بھی ساتھ ہم کر دیتے ہیں کہ شیعہ دوست جو ہیں ان کے ہاں امامت کو ایک الگ عقیدے کے طور پہ، ایک منصب کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کی الگ عقائد کے تفاصیل کے لحاظ سے الگ اس کا بیان ہے۔ اس لیے وہ اگر کہتے ہیں تو وہ بعض اپنے مخصوص نظریات یا عقائد کے تابع بھی کہتے ہوں گے، لیکن جیسے منصور صاحب نے بیان کیا کہ امام کا لفظ جو ہے اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے واقعہ شہادت سنا۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ مقابل پر جو فوجیں تھیں یزید کی، انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو شہید کر دیا، یعنی ظاہری طور پر وہ اس میدان میں اگر ایک دنیاوی نظر سے دیکھا جائے تو وہ کامیاب ہوئے۔ کیا وہ واقعی کامیاب ہوئے؟ کیا شہادت کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام ہو گئے تھے؟ حقیقی طور پر کامیابی کس کو ملی؟ یہ ایک انتہائی بنیادی نقطہ ہے اس واقعہ کا۔
اس کے متعلق ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس رضی اللہ تعالیٰ بنصر اللہ عزیز نے کیا بیان فرمایا ہے وہ حضور کی زبان سے سنتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا ایک مقصد تھا، آپ حکومت نہیں چاہتے تھے، آپ حق کو قائم کرنا چاہتے تھے، اور وہ کر دیا آپ نے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کی بڑی اعلیٰ تشریح فرمائی ہے کہ وہ اصول جس کی تائید میں حضرت امام حسین کھڑے ہوئے تھے، یعنی انتخاب خلافت کا حق اہل ملک کو ہے، جماعت کو ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کو بطور وراثت اس حق پر قائم نہیں کر سکتا۔ یہ اصول فرمایا کہ یہ اصول آج بھی ویسا ہی مقدس ہے جیسے پہلے تھا، بلکہ حضرت امام حسین کی شہادت نے اس حق کو اور بھی نمایاں کر دیا۔ بس کامیاب حضرت امام حسین ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ وہ فلاح ہے جس کا ذکر ملتا ہے قرآن میں بار بار، اس لیے ظاہری زندگی اور عظیم الشان مقصد کے لیے وہ زندگی آپ نے دے دی، اور آج دیکھیں تو وہ نام جو بظاہر وہاں مٹا دیا گیا وہ آج ساری دنیا میں زندہ ہے، اور جو مٹانے والے تھے ان کا نام مٹنے والوں کی وجہ سے زندہ ہے، ان کی اپنی حیثیت کی وجہ سے نہیں۔ اور اگر ذکر ہے تو وہ ان پاکیزہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا اس وجہ سے وہ ذکر آتا ہے، لیکن وہ ذکر انتہائی برے الفاظ کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس لیے یہ فلاح اور یہ کامیابی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر، آپ کے ساتھ جو شہید ہوئے اہل بیت ان پر، ان لوگوں کا مقام و مرتبہ اور ان حالات کو مزید ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا